جی بالکل یہی وہ جگہ ہے آج سے چند روز قبل جہاں پر ایک المناک حادثہ رونما ہوا جس میں 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور 2 افراد شدید زخمی ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ جواد احمد جو کہ انسپیکٹر ہیں ٹریفک پولیس میں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو روڈ یوزرز ہیں خواہ وہ موٹر سائیکل سوار ہوں، چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو، ایسے یو ٹرن پہ انہوں نے کیسے گاڑی موڑنی ہے اور کس طرح نہ صرف یہ کہ اپنی جان بچانی ہے بلکہ جو دوسری گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکل سوار ہیں یا پیدل ہیں ان کو بھی کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ میرا نام انسپیکٹر جواد ہے اور میں بطور انچارج ٹریفک اٹک سٹی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر چند دن قبل جو ہے وہ ایک المناک حادثہ جو ہے وہ ہوا تھا جس میں 2 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا تھا، اور ہم اس وقت اس لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں پر وہ حادثہ ہوا تھا۔ حادثے کی کئی وجوہات جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آئی ہیں، جو ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ایک تو جو ٹریکٹر ٹرالی والا تھا ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اس فوٹیج کے اندر بڑی ہائی سپیڈ میں جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ دوسرا ایسا ہے کہ یہ جیسے ہمارے پاس یہ ٹرن ہے، ہم جب ٹرن کرنے لگتے ہیں تو ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یار جب ہم نے ٹرن کرنا ہے تو ڈرائیور کو یہ چاہیے کہ ایکسٹریم رائٹ پر رہتے ہوئے جب اسے ٹرن لینا ہے تو وہ ٹرن پر آ کر رک جائے گا ایک لمحے کے لیے۔ سپیڈ بھی اس کی زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یکدم بریک اپلائی کرے اور پیچھے سے آنے والی گاڑی جو ہے وہ اس کو ہٹ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے ٹرن کرنا ہے تو ٹرن کرتے وقت وہ اپنی پوزیشن کو دھیرے دھیرے رائٹ کی طرف لے آئے گا، اپنی لین کی طرف، وہ لیفٹ پر بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اگر لیفٹ سے وہ رائٹ کی طرف ٹرن کرتا ہے تو جو رائٹ سے آنے والی گاڑی ہے اس کو بھی وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ ایکسٹریم رائٹ پر آئے گا، یہاں پر رک جائے گا، رکنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ سامنے سے آنے والی جو گاڑی ہے کیا میرے ٹرن کرنے سے اس کی سپیڈ اتنی تیز تو نہیں ہے کہ وہ مجھے ہٹ کرے گا، پھر ایک براڈ ٹرن لے گا، ایک کھلا ٹرن لے گا۔ اس جگہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھوڑی سی نسبتاً جو ہے وہ نیرو جگہ معلوم ہوتی ہے، جہاں پر ایسے ٹرنز ہو جہاں پہ فٹ پاتھ جو ہے وہ تھوڑے سے آپ کو کلوز محسوس ہو رہے ہوں تو کوشش کریں کہ گاڑی کو تھوڑا سا آگے لیں اور ایک وائڈ ٹرن لیں، تاکہ ٹرن لیتے ہوئے جیسے اب یہ گاڑی ٹرن لے رہی ہے، اگر یہ وائڈ ٹرن لے گا تو ایک ہی ٹرن میں یہ گاڑی ٹرن ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ انہوں نے بھی کلوز ٹرن لیا ہے، کلوز ٹرن لینے کی وجہ سے یہ اپنے ٹرن کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہاں سے اگر کوئی گاڑی سپیڈ میں آ رہی ہے وہ گاڑی اس گاڑی کو ہٹ کر سکتی ہے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ یار میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میں اس کو ایزیلی ٹرن نہیں کر سکوں گا، آپ گاڑی کو تھوڑا آگے لے آئیں اور بالکل آہستگی کے ساتھ، جیسے اب ان صاحب نے بالکل دھیرے انداز میں گاڑی کو ٹرن لیا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھا کہ میں اگر تھوڑا اوپن آ جاتا، وائڈ ٹرن لیتا، اس سپیس کو بھی وہ یوٹیلائز کرتے، اس سپیس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنے ٹرن کو کمپلیٹ کر سکتے تھے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ڈرائیور حضرات نے مد نظر رکھنی ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈرائیور حضرات ہیں اس چیز کو لازمی دیکھا کریں کہ جب آپ مین روڈ کا استعمال کر رہے ہیں، مین روڈ کا آپ استعمال کرتے ہوئے سٹی ایریا کے اندر کوشش کریں کہ اپنی سپیڈ کو ود ان لمٹس آپ رکھیں گے۔ 30 کی سپیڈ مور دین انف ہے ایک گاڑی کے لیے سٹی ایریا میں ڈیورنگ پیک آورز، جو اسکول کے آورز ہیں اس میں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس چیز کو دیکھا، یہاں پہ ڈسکس بھی کیا، آپ کو بتایا بھی۔ اب یہ ٹریفک کا عملہ بھی کھڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ بھی اس چیز کو میک شور کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے یہ جو روڈ یوزر ہے اب یہ ٹرن بھی لے رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ چند دن پہلے جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے، سب کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود یہ کیئرلیسنس کی انتہا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ موبائل فون وائلیشن جو ہے اس کو آپ کو کمٹ کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ ٹرن لے رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی سے حادثات جو ہے وہ روح پذیر ہوتے ہیں اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اچھا سر، ٹریکٹر ٹرالی کا جو ڈرائیور ہے اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، اس کے بارے میں بتائیے۔ اور دوسرا، ٹریکٹر ٹرالی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے یہ جو ٹریکٹر ٹرالی کا سلسلہ ہے، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے بحکم جناب ڈی آئی جی صاحب ٹریفک اور ڈی پی او صاحب اٹک اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک اٹک کے ہم نے یہ کمپینز کافی عرصے سے چلا رہے ہیں اور بڑا آسان پروسیس کو کر دیا گیا ہے۔ ہر تحصیل میں
ہر تحصیل میں جو ہے وہ لائسنسنگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ایون دین یہ لوگ جو ہے لائسنس جو ہے اس کی طرف ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی طرف نہیں آتے کہ ہم ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کا حصول جو ہے اس کو یقینی بنائیں, جو کہ ایک غلط چیز ہے. یہی سیم کیس تھا اس ٹریکٹر ٹرالی والے کا بھی, کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. اس کے بعد تو ہم نے الحمدللہ اس کے اوپر بڑی سخت ایکشن لیے ہیں, اور ہم ڈی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق تمام ٹریکٹر ٹرالیز کے ڈرائیورز کو چیک کر رہے ہیں تھورلی. ہم یہ میک شیور کر رہے ہیں کہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے ٹریکٹر ٹرالیز کو بند کیا جائے, ایف آئی آرز لانچ کی جائیں, اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو بالکل 100% کنفرم کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی ایسا ٹریکٹر ٹرالی والا دن کے اوقات میں روڈ پر نہ آئے. اور اگر کوئی ان کیس آف ایمرجنسی آ گیا ہے, کوئی کنسٹرکشن ورکس اگر لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے, تو اس کے پاس لائسنس ہونا اور اجازت نامہ ہونا پی کارز کے اندر وہ ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ فوری طور پر کیا اقدامات ایسے کیے جائیں کہ مزید حادثات سے بچا جا سکے؟ کیا یہاں پہ اشارے سگنلز لگنا ضروری ہے؟ اور یہ جو فٹ پاتھ ہے اگر اس کو نیرو کر دیا جائے تھوڑا سا, تو یو ٹرن لینے, وہاں سے جو گاڑیاں آئیں گی ان کے یو ٹرن لینے میں آسانی ہوگی, اور پروٹیکٹڈ یو ٹرن بھی ایک تجویز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو جب سے یہ حادثہ پرجر ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہماری جو ہے وہ کوشش یہی ہے, کیونکہ ڈی سی صاحب اٹک کی طرف سے بھی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہے کہ رات 8 سے پہلے ہیوی گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالیز روڈ پر نہیں آ سکتی. اگر وہ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے انشاءاللہ, اور وہ چیز آپ کو نظر بھی آئے گی. ایک تو ہم نے ان کا داخلہ بالکل اب بند کر دیا ہے, کسی قسم کی ہم ہیوی گاڑی جو ہے وہ ٹرک, ڈمپرز اور ٹرالیوں کا بلاؤ نہیں کرتے کہ وہ دن کے اوقات میں آئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کیونکہ یو ٹرنز ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم یو ٹرنز کے اوپر سگنلز کو جو ہے وہ لگا دیے جائیں, الیکٹرک سگنلز, وہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہے یو ٹرنز کے اوپر. جو بات آپ نے کی ہے کہ ٹرن لیتے وقت یہ تھوڑی سی ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں, جن پوائنٹس پر یو ٹرنز کے ساتھ فٹ پاتھس قریب ہیں اور ان کی وجہ سے ٹرننگ میں پرابلم ہے, ہم نے ڈی پی او صاحب اٹک اور ڈی سی صاحب اٹک کو ریکویسٹ کی ہے, ان کے اپنے نوٹس میں بھی ہے کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہوا ہم ان تمام جتنے بھی یو ٹرنز ہیں ان کو انشاءاللہ وائڈ کریں گے, اور جہاں جہاں کوئی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے ٹرننگ میں انشاءاللہ ہم ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں گے. اور کوشش کریں گے کہ جیسے یہاں پر یہ سپیڈ بریکرز لگے ہوئے ہیں کیٹ آئیز وغیرہ, ان کو بھی مزید جو ہے وہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ جو بھی یو ٹرن پر پہنچتا ہے اس کی اس سپیڈ بریکر کی وجہ سے, کیٹ آئیز وغیرہ کی وجہ سے اس سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرے. اب جیسے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مہران, میں یہ بات پہلے میں نے دہرائی تھی کہ آپ نے کبھی بھی لیفٹ سائڈ سے یو ٹرن نہیں لینا کہ وہ آپ کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرے گا. ان کی وجہ سے اب وہ جو گاڑی جا رہی تھی اس گاڑی کو بھی اچانک بریک اپلائی کرنی پڑی ہے. لیفٹ سے آپ جب بھی ٹرن کریں گے یو ٹرن کے لیے, پیچھے سے آنے والی جتنی گاڑیاں ہیں وہ آپ کو ہٹ کریں گی, اس کا بہت زیادہ اندیشہ موجود ہے. کوشش کریں کہ رائٹ سائڈ پر آ جائیں, جب آپ نے ٹرن کرنا ہے ایکسٹریم رائٹ سائڈ پر رکیں, دیکھ کر اور پھر ٹرن کریں. آہستہ آہستہ گاڑی کو جو ہے وہ آپ رائٹ سائڈ پہ کریں اور اس کے بعد ٹرن لے لیں. اور پھر بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کہ جلد بازی جو ہے وہ حادثات کو جو ہے نا وہ جنم دیتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریفک پیک آورز میں بہت زیادہ ہے تو آپ محتاط ڈرائیونگ کریں اور بالکل ود ان لمٹس 30 کی سپیڈ یا 40 تو بہت زیادہ, 30 کی سپیڈ جو ہے وہ مور دین انف ہے پیک آورز کے اندر اس روڈ پہ ٹریول کرنے کے. اور جہاں تک آپ نے پارکنگز کی بات کی ہے, وہ پارکنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب جو ہے وہ پارکنگ دی گئی ہے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے. ایک پاشا پمپ کی بیک سائڈ پہ پارکنگ دی گئی ہے, اور تمام جتنے بھی ہمارے بازار ہیں, اور میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بلاکس لگتے ہیں ان کے تمام میں ٹینکی چوک موجود ہے. جہاں جہاں بھی ٹینکی چوک ہے, جیسے ڈاکٹر خالد محمود والا وہاں پہ پارکنگ آپ اپنی گاڑیوں کو پارک کر سکتے ہیں. پھر نیچے کی طرف جائیں تو ڈسپینسری کے ساتھ اوپر جو جگہ ہے جہاں پہ پرانی ایک وہ کنواں تھا وہ بھی ٹینکی نما جگہ بنی ہے, وہاں پہ پارکنگ کی جا سکتی ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم پارکنگ ہم ان کو بتا بھی دیں کہ آپ فلاں جگہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے ہم نے خریداری کرنی ہے گاڑی ہم نے وہیں لگانی ہے. بے شک ہم نے نو پارکنگ میں لگائیں یا بے شک ڈبل پارکنگ میں اس کو لگائیں, جیسے مرضی پریشان ہوتا ہے اللہ کی مخلوق ہوتی رہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنی سہولت دیکھنی ہے اور جو کہ انشاءاللہ ہم الاؤ نہیں کریں گے.
آپ کو پراپر فائنس بھی کیے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ فورس کیا جائے گا کہ جو پراپر آپ کو پارکنگ سٹی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اس کو جو ہے وہاں پہ آپ گاڑی کو پارک کریں گے. اور میری آپ کے میڈیا کے توسط سے جو ہے وہ گزارش ہے تمام اپنے روڈ یوزر سے، وہ بائک چلا رہے ہیں، آج کل اسکوٹیز بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ان ہو گئی ہیں. اسکوٹیز جو ہے وہ جو اسکوٹیز پہ ٹریول کرتے ہیں وہ بھی ہیلمٹس کا استعمال نہیں کرتے. ہیلمٹس آپ لازمی پہلے، چھوٹی گاڑی ہے آپ کے پاس، بڑی گاڑی ہے یا بے شک آپ کے پاس بائک ہے، اس چیز کو خدا را اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کو بھی یقینی بنانا ہے اور دوسروں کی سیفٹی کو بھی آپ نے یقینی بنانا ہے. جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں کوشش کریں وہ ہیلمٹ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں. جو باقی گاڑیوں کے جو ڈرائیورز ہیں، اب تمام جگہ پر سیف سٹی کے کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی جو سیٹ بیلٹ ہے اس کو آپ ٹائٹن اپ کریں، باندھ کر اس کو ٹریول کریں. آپ موبائل فون وائلیشن مت کریں، جیسے اسپیشلی ابھی میں نے آپ کو اس فوٹیج میں بھی دکھایا تھا کہ ایک صاحب ٹرن کرتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے ٹرن کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ موبائل فون پہ باتیں کر رہے ہیں. ایون کہ ان کو پتہ ہے کہ اسی چوک میں یہ ایک بہت المناک قسم کا حادثہ ہوا تھا. تو یہ چیزیں تمام ہر جگہ پر آپ کو ٹریفک پولیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو بار بار لیکچرز دیں. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے میڈیا کے تھرو کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز میک شیور کریں اپنی سیفٹی کو بھی اور دوسروں کی سیفٹی کو بھی پلیز. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر، رائل نیوز، اٹک.